اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں صلاۃ تراویح کی فضیلت کے متعلق سے ایک روایت بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس روایت کو سن لیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی، تو 40 سجدوں پہ 60,000 کمائی ہے۔ مولانا صاحب ادھر ایک چٹ لگا دیں، چھوٹی سی چٹ لگا دیں کہ یہاں تراویح پڑھنے والے کو فی سجدہ 150 کراؤن دیا جائے گا۔ ایتھے ویکھا جو سوٹیاں نال لڑائی کیویں ہوندی، آیا تا مسلح میں وچھایا تو کدو آ گیا۔ مولوی صاحب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چھتوں پر بھی بندے چڑھے ہوئے ہوں۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، تو 60,000 روز کی کمائی ہے۔ اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل تیار کیا جاتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس روایت میں نماز تراویح کے متعلق فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس طرح کی روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ رمضان کے آخر تک کھلے رہتے ہیں۔ جو مومن رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے ہر سجدے کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے لیے 1500 نیکی لکھتا ہے، اور اس کے لیے سرخ یاقوت کا جنت میں محل تیار ہوتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے ایک سونے کا محل ہوتا ہے جو یاقوت سرخ سے مزین ہوتا ہے۔ پس جب انسان پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ اس دن تک معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بخشش مانگتے ہیں ہر روز 70 فرشتے صبح سے غروب آفتاب تک۔ اور رمضان کے مہینے میں جو سجدہ کرتا ہے خواہ وہ رات کو کرے یا دن کو کرے، ہر سجدے کے بدلے اللہ رب العالمین ایک درخت اسے عنایت فرماتا ہے جس کے نیچے سوار آدمی 500 برس تک چلتا رہے۔ یہ روایت جیسا کہ میں نے ذکر کیا شعب الایمان میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ اپنی ایک دوسری کتاب فضائل الاوقات میں بھی ذکر کی ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت کو علامہ اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الترغیب میں ذکر کی ہے۔ اور اس روایت کے متعلق علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں لکھتے ہیں موضوع ہے، یہ روایت موضوع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں سدی نام کا ایک راوی ہے، اور سدی سے مراد ہے سدی صغیر جو جھوٹ سے متہم ہے، یعنی محدثین اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اور اس کی سند میں محمد بن مروان السدی نامی راوی موجود ہے جو موضوع روایات بیان کرتا ہے، لہٰذا یہ روایت درست نہیں ہے۔ اور بھی کئی محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، کئی محققین نے اس پر کلام کیا ہے، لہٰذا اس طرح کی روایات کو بیان کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات بطور تنبیہ عرض کر دوں کہ ایسے لوگوں کو سننے سے بچیں جو اپنے خطابات میں موضوع اور من گھڑت روایات یا ضعیف روایات بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔